پاکستانی سیاست کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کرتی، ہر وقت انٹرسٹ برقرار رہتا ہے، اسپیشلی جو پارٹیز کا بیانیہ بدلتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اکثر نون لیگ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس سے کیسے یو ٹرن لیا۔ یو ٹرن نون لیگ بھی لیتی ہے، صرف عمران خان صاحب پہ الزام نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اب تازہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ ایسے جیسے دو محبت کرنے والوں کے درمیان سماج دیوار ہوتا ہے نا۔ عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ، فوج اور ہمارے درمیان یعنی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دیوار بن رہی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اور سپہ سالار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت ڈرامائی تبدیلی ہے، یہ نیا بیانیہ ہے، کیا یہ کوئی جادو چلا سکتا ہے؟ کچھ بیک ڈور چل رہا ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک امپریشن دینا چاہ رہی ہے اپنے لوگوں کو کہ بیک ڈور سے بات چیت شروع ہے، ہمارا وقت آ گیا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم سے بات کر رہی ہے بیہائنڈ دا سینس۔ بہت سے اس قسم کے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہی چلا رہے ہیں کہ جی فلانا بریگیڈیئر ملنے گیا، فلانا یہ ملنے گیا۔ میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کسی موڈ میں نہیں ہے پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے، اور کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ خان صاحب نے اپنا بیانیہ جو پھر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہر دفعہ جب وہ یہ تو ناکامی ہوتی ہے تو کرتے ہیں، اور وہ پہلے یہی تھا نا کہ ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، حکومت ان سے نہیں بات کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو پاور ہے ہی نہیں۔ اب ان کو پاور بنا دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پاور ان کے پاس ہے، اور یہ حکومت ہے جو شہباز شریف کی، اور یہ دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ اور آل آف اے سڈن راتوں رات آرمی چیف کو سپاہی سالار اور اس قسم کی پیاری باتیں ان سے ان کے بارے میں کرنی شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ ٹویٹر دیکھیے آپ، یہ جو سارے اقدامات ہونے جا رہے ہیں سینسرشپ کے، دے آل ہیو ٹو ڈو ود جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی تھی اسی سپہ سالار کے۔ حمد الرحمان کمیشن رپورٹ میں باقاعدہ تصویر کے ساتھ ہر چلایا قسم کی گیا، چیزیں ہو رہی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، تو وہ جو بیانیہ تھا یا نیریٹو تھا یا اسٹریٹجی تھی، اب یہ ہے کہ جی کسی کے ساتھ حکومت کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اچھا، میں اس میں آپ کو بتا دوں اس کے پیچھے کیا ہے۔ اچھا، کیا ہے؟ میں نے یہ تو کہہ دیا یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اچھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، خان صاحب کو ٹرسٹ نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ، اور خان صاحب بھی ہر روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ امید ہے پی ٹی آئی کی کہ جوڈیشری جو ہے ان کو بیل آؤٹ کرے گی، اور جوڈیشری اس قسم کے حالات کریٹ کر دے گی کہ اس حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، بیکاز جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتی۔ جو بھی جوڈیشری کے فیصلے آتے ہیں وہ حکومت کے کندھوں پہ گرتے ہیں آ کے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر اس حکومت کو جوڈیشری نے ناکام کر دیا یا چلنے نہ دیا، ہر چیز کے اوپر چیلنج ہوگی، حکومت کے ہر اقدامات، ہر پالیسی، ہر بیان یا ہر قانون، اگر جوڈیشری نے اس کو نیگیٹو کرنا شروع کر دیا تو ایک ڈیڈ لاک بن جائے گا، ہو جائے گا نا۔ بالکل۔ تو ان کا خان صاحب کا یہ خیال ہے، یہ امید ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ گورنمنٹ کو ناک آؤٹ کر دے، چلنے نہ دے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سوچے گی کہ یہ تو سارا جو ہمارا ایجنڈا تھا کہ حکومت کے ذریعے ہم نے ملک چلانا ہے اس ہائیبرڈ کے ساتھ، اور معیشت از ویری امپورٹنٹ، تو اگر معیشت ہی بیٹھ جاتی ہے، حکومت بیٹھ گئی، اگر ہر حکومت کا پالیسی اس سے نو ہونا شروع ہو جائے تو پھر ڈیڈ لاک ہو جائے گا نا، جسے کہتے ہیں ڈیڈ لاک جیم۔ تو پھر اس کو توڑنے کے لیے تو پھر کون کر سکتا ہے؟ اس کو توڑ سکتا ہے تو اس کو تو صرف اسٹیبلشمنٹ ہی توڑ سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یا تو جوڈیشری کو توڑے یا پھر گورنمنٹ کے ساتھ چھٹی کرا دے گورنمنٹ کی، اور نئے کوئی ڈرامہ کرے۔ تو یہ ہے یہ پی ٹی آئی کا پلان کہ جوڈیشری اسٹیج پہ آئی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا اور ان جوڈیشری کو استعمال کیا جائے یا ان پہ پریشر ڈالا جائے پاپولسٹ قسم کا، کہ وہ گورنمنٹ کو کرپل کر دیں، اور یہ آئی ایم ایف پروگرام رک جائے، سارے جو گورنمنٹ کے قانون بن رہے ہیں وہ چیلنج ہو جائیں، یہ جو سارے قانون بنتے ہیں روکنے کے لیے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے بند ہو جائیں، فری جوڈیشری جس کو اندر کرتی ہے جوڈیشری باہر نکال دے، وہ کہتی ہے یہاں جلسہ نہیں کر سکتی، جوڈیشری کر سکتی ہے، وہ کہے کہ یہ ٹیکس لگا دیا، وہ چیلنج ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یو سی دے آر ایکسپیکٹنگ دا ججز ٹو کریٹ اے بگر کرائسس۔ اچھا، اب میرا موقف یہ رہا ہے کہ کرائسس تو چل رہی ہے، ٹھیک، میں نے یہی کہا تھا کہ جوڈیشری کی وجہ سے کرائسس بن جائے گی جی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ جوڈیشری گورنمنٹ کو بلاک کر دے گی؟ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، اور اچھا، اور جس طریقے سے جو ڈیسیژنز آ رہی ہیں بالکل ایسی لگتا ہے۔ اسی لیے عائشہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ تو کہیں گے ہی کہیں گے، مگر گورنمنٹ کے لوگ بھی شک شبات
کہ جی اگر جب چیف جسٹس چینج ہوگا تو اگلا جو چیف جسٹس آئے گا وہ شاید اور بھی کوئی سخت باتیں کرے جی، اور یہاں تک کہ ڈر یہ ہے کہ پچھلی الیکشن کو بھی چیلنج کر لیا جائے اور اگلے چیف جسٹس سے اور ان کے ساتھیوں سے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے اور جوڈیشری کے ذریعے ایک نئی الیکشن کال کروا دی یہ خواجہ آصف کا کہنا تھا. تو یہ ہے دس از دا پلان. اب کیا یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ یہ کامیاب ہو جائے گا اگر جوڈیشری کامیاب ہو جاتی ہے, ٹھیک, اور یہ ناکام ہوگا اگر جوڈیشری ناکام ہو جاتی ہے. بڑی سیدھی سی بات. تو اب یہ ہے کہ جوڈیشری کو گورنمنٹ ناکام نہیں کر سکتی, جوڈیشری کو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ کو جوڈیشری کو ناکام کرنے کے لیے, کیونکہ اب سیاسی گیم شروع ہوگی نا. دس از اے گیم ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو برنگ ان اے فریش الیکشن اینڈ ٹو ہیو اے نیو گورنمنٹ جو کہ عمران خان کی ہو. ٹھیک ہے. جس طریقے سے کچھ جج اوپن پلیٹ فارمز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا, اور اگر چلانا ہے تو پھر جوڈیشری کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ناسٹی افیئر, انفارچونیٹ افیئر. اگر ایسے ہی کام چلتا رہا اور یہ جوڈیشری کے ذریعے پھر ایک گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے تو جوڈیشری واز یوز ٹو گیٹ ریڈ آف پرائم منسٹرز, اب تو گورنمنٹ بدل, اب یہ جو ہے نا دس ول بی این اٹیمپٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اے گورنمنٹ. اگر الیکشن چیلنج ہوتا ہے تو ظاہر ہے پہلے تو اس کو ڈیڈ لاک کر دیں, پھر اس کے بعد الیکشن چیلنج ہو جائے تو پھر رہ کے گیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر جوڈیشری یہ کہہ دیتی ہے کہ جی نیا الیکشن کریں پھر کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیڈڈ فار سم ڈیفیکلٹ ٹائمس. ٹھیک ہے. مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں دو باتیں, اور یہ انفارمیشن کے بیسس کے اوپر ہے, انالیسس کے بیسس کے اوپر کم ہے. انفارمیشن اور تھوڑا سا انالیسس, تھوڑا سا انالیسس. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو بھی تو انالائز کرنا پڑتا ہے. جی. انفارمیشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا. اور وہ ٹیکل کرے گی جس کو بھی ٹیکل کرنا پڑا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے جس کی طرف ایک آپ کو اس سال کے آخر میں یا نئے الیکشن میں مل جائیں. اگر ایسی صورتحال ہوتی بھی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ نئے الیکشن کی طرف نہیں جائے گی. پھر یہ کیا کرتی ہے پھر وہ آئین جانے اور ججز جانے اور سیاستدان جانے. آپ اور ہم تو وی ول اونلی بی کامنٹنگ آن اٹ. اچھا, جو مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر آپ کی ایک پریڈکشن تھی کہ الیکشن کمیشن اس کو لے کر کیا کر سکتا ہے, وہ شامل کریں گے یاد دہانی کے لیے. الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے ہم تو بالکل سپریم کورٹ کو فیصلے جو ہے بالکل فالو کریں گے, مگر سوال ہمارے ذہن میں یہ ہے ہم پی ٹی آئی میں کس کو ایڈریس کریں, کس کو خط لکھیں. پی ٹی آئی کے اندر تو انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے, وہاں تو ہم کسی کو مانتے نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے یا سیکرٹری جنرل ہے یا کسی کوئی عہدہ جو ہے وہ کوئی لیگل عہدہ ہے. ہم کس کو لکھیں گے, کس سے یہ طلب کریں گے یہ ساری انفارمیشن. تو یہ معاملے تو ابھی طے پانے ہیں. تو ایک تو یہ رکاوٹ آ جائے گی کہ جی ہم کیا کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا. تو اس کے اندر کافی لین دین ہوگی. 100 راستے ہوتے ہیں ڈیلے کرنے کے لیے, آبسٹرکشن کرنے کے لیے. دیکھیں ہو ہو گیا ویسا ہی, الیکشن کمیشن نے وہی کیا. اب آگے کیا ہوگا مخصوص نشستوں کے معاملے پر, وہی جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں؟ جی ویسے ہی ہوگا کیونکہ یہ اتنی جلدی یہ 41 سیٹس نہیں ملیں گے ان کو. اب ہوگا کیا ہوگا, یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن جتنی ڈیلے کر سکتی کرے گی آن دیز ایکسکیوزز. اچھا. کہ سپریم کورٹ یہ کلیئر کرے وہ کرے. اس کے بعد یہ معاملہ جائے گا پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ کے اندر بھی اسپیکر جو ہے وہ اپیل ٹیک اس ٹائم. بالکل کسی صورت میں یہ جلدی معاملہ اسپیکر بھی نہیں ہونے دے گا. اور اسپیکر پہلے بھی بڑی ڈیلیز ہوتی رہی ہیں ہر چیز میں, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی کے ساتھ. اور اگر چیلنج بھی کرتے ہیں تو پارلیمنٹ بات مانے گی نہیں جوڈیشری کی, وہ کہیں گے پارلیمنٹ از سپریم. تو پھر جوڈیشری اپنے آرڈرز کو کیسے امپلیمنٹ کرے گی. پہلے دور میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری ایک سائڈ پہ ہوتے تھے, اسی لیے جوڈیشری کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی تھی اور پھر جانا پڑتا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ الگ کھڑی ہے, ناٹ اسٹینڈنگ ود دا جوڈیشری, اسٹینڈنگ اگینسٹ دا جوڈیشری. تو اگر جوڈیشری کوئی ایسا آرڈرز دیتی ہے جو کہ پارلیمنٹ نہیں اس کو تسلیم کرتی یا کہتی ہے سوری گو اینڈ فلائی اے کائٹ, وی آر سپریم, ٹھیک, تو there is nothing the judiciary can do, nothing. ٹھیک, وہ گرجے ہیں جو مرضی کریں, but there is nothing they can do. ٹھیک ہے, تو اسٹینڈ اسٹل کی کیفیت رہے گی اور ڈیلے کیا جائے گا معاملات کو. بالکل یہ معاملے کو ڈیلے کریں گے اور یہ معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا. کسی صورت میں بھی یہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں اگر یہ مل گئیں پی ٹی آئی کو تو پارلیمنٹ کے اندر اچھا خاصا ہنگامی صورتحال بن سکتی ہے, ہنگامی صورتحال. اور ادھر اگر جوڈیشری اس پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کی اتنی بڑی میجورٹی ہو جاتی ہے,
it'll be very difficult to hold on. And or all you need then is a little bit of a spark. باہر سڑکوں پہ کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا, گورنمنٹ جا سکتی ہے.